حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس آدمی نے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آ کر سلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد دوبارہ فرمایا، واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس شخص نے بالآخر دوسری مرتبہ یا اس سے اگلی مرتبہ کہا، اے اللہ کے رسول مجھے سکھا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو، پھر قرآن کا وہ حصہ جو تمہیں یاد ہے اس میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، پھر رکوع کرو اور پوری طرح اطمینان کے ساتھ پھر رکوع کرو اور پوری طرح اطمینان سے رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو اور پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا کر پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو اور پورے اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر پورے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی بقیہ ساری نماز اسی طرح ادا کرو۔ بخاری و مسلم۔ سنن ابی داود کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الصلاۃ کے متعلق فرمایا، کسی بھی انسان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ وضو کرے اور وضو کی جگہوں کو عمدگی سے دھوئے، پھر تکبیر کہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز اس وقت تک کفایت نہیں کرتی جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی کمر سیدھی نہ رکھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تشہد کے بغیر نماز کفایت نہیں کرتی۔ عبدالرزاق وغیرہ۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ مسیح الصلاۃ کی حدیث یعنی گزشتہ حدیث واجبات نماز کو پہچاننے کے لیے مرجع ہے، یعنی ہر وہ فعل جو اس میں ذکر کیا گیا ہے وہ واجب ہے، اور جو اس میں نہیں ہے یا وہ واجب نہیں ہے یا اس کے وجوب میں اختلاف ہے۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ کچھ ایسے افعال بھی واجب ہے جو اس حدیث میں نہیں ہے، مثلا آخری تشہد اور نماز کے آخر میں سلام وغیرہ۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ قیام نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے جمہور کے نزدیک تکبیر تحریمہ رکن ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، لغوی وضاحت۔ لفظ واجب باب وجبہ یجب ضرب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے کہ جس کا معنی ساکت ہونا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ جب سورج ساکت ہو جائے۔ اصطلاحی تعریف: ایسا کام جسے شارع علیہ السلام نے بالجزم طلب کیا ہو، اس حیثیت سے کہ اس کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے اور اس کے چھوڑنے والے کو سزا دی جائے، جیسے تشہد اور سلام وغیرہ۔ ان کا بیان آگے آئے گا۔ پوائنٹ تھرڈ، لغوی وضاحت۔ لفظ شروط شرط کی جمع ہے جس کا معنی کسی چیز کو لازم کر لینا ہے۔ اصطلاحی تعریف: جس کے انتفاع سے حکم کا انتفاع لازم ہو جبکہ اس کے وجود سے حکم کا وجود لازم نہ ہو، جیسے نیت، اس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے، اور وضو وغیرہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے وضو شخص کی نماز اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ بخاری۔ یاد رہے کہ رکن اور شرط دونوں کا معنی و مفہوم تقریباً ایک ہی ہے، یعنی ان کے بغیر مطلوبہ فعل مکمل نہیں ہوتا، لیکن جب یہ دونوں اکٹھے آئے تو ان میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کا رکن اس کی ماہیت میں داخل ہوتا ہے جیسے رکوع اور سجدہ وغیرہ، جبکہ شرط اس سے خارج ہوتی ہے جیسے نیت اور وضو وغیرہ۔ کیا درمیانی تشہد کا قاعدہ فرض نہیں؟ اکثر علماء کے نزدیک درمیانی تشہد اور درمیانی تشہد کا قاعدہ دونوں سنت ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ دونوں واجب ہیں اور اس کی دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہر 2 رکعتوں میں بیٹھو تو یہ الفاظ کہو التحیات الی آخرہ۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے درمیان میں بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو اور اپنی بائیں ران کو بچھا لو، پھر تشہد پڑھو۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابو داؤد۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے اس حدیث میں پہلے تشہد کے وجوب کی دلیل ہے اور پہلے قاعدے کا وجوب اس کے لیے لازم ہے، یعنی تشہد تب ہی ہوگا جب قاعدہ ہوگا، تو جب ایک واجب ہے تو دوسرا بھی واجب ہوا۔ مقتدی پر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ گزشتہ بیان کردہ فاتحہ کی رکنیت کے تمام دلائل اس کا ثبوت ہے، مثلاً حدیث میں عموم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں عموم ہے کہ کوئی بھی نماز ہو اور کوئی بھی شخص ہو، خواہ مقتدی ہو یا امام ہو یا منفرد ہو، کسی کی کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ امام اور مقتدی کے لیے حضر و سفر ہر حال میں سری اور جہری سب نمازوں میں قرات کے وجوب کا بیان۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی تو قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھل ہو گئی۔ فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم لوگ امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ جس نے اسے نہ پڑھا اس کی کوئی نماز نہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، البتہ بعض علماء نے اس کو حسن کہا ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کی تو راوی ابو صائب رحمۃ اللہ نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اے فارسی، اسے اپنے نفس میں یعنی بغیر آواز نکالے پڑھا کرو، معطا وغیرہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ بیہقی۔ اس کی سند کو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو۔ بیہقی۔ شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر رکعت میں امام، مقتدی اور منفرد سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، خواہ سری نماز ہو یا جہری ہو، فرض ہو یا نفل ہو۔ مالک احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہری نمازوں میں نہیں بلکہ صرف سری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔
احناف فرماتے ہیں مقتدی قرات نہیں کرے گا خواہ سری نماز ہو یا جہری۔ احناف کے دلائل حسب ذیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 204۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ صحیح مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آگے امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ یہ روایت حسن ہے، ارواء الغلیل۔ یاد رہے کہ یہ تینوں دلائل عام ہیں کہ جن کی تخصیص متعدد دیگر احادیث سے ہو جاتی ہے، مثلاً لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب، لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب وغیرہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ کی دلیل یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہری نماز سے فراغت کے بعد پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ قرات کی ہے؟ ایک آدمی نے اعتراف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں قرآن کے ساتھ جھگڑ رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہری نمازوں میں قرات سے باز آ گئے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ اس حدیث کی وضاحت راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود فرما دی ہے کہ جب کسی شخص نے ان سے سوال کیا کہ میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو انہوں نے جواب میں کہا اے فارسی اسے اپنے نفس میں پڑھا کرو۔ صحیح مسلم۔ معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے جہری نمازوں میں صحابہ آواز نکال کر پڑھنے سے باز آ گئے تھے جبکہ ہلکی آواز سے فاتحہ پڑھتے تھے۔ راجح امام شافعی رحمۃ اللہ کا موقف راجح ہے۔ خطابی رحمۃ اللہ فرماتے امام کے پیچھے فاتحہ کی قرات واجب ہے خواہ امام جہری قرات کر رہا ہو یا سری۔ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ کے قول کو ترجیح حاصل ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے حق یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی قرات فاتحہ واجب ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے امام کے پیچھے فاتحہ کی قرات تمام نمازوں میں واجب ہے خواہ سری ہو یا جہری ہو۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے امام اور مقتدی دونوں پر فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی صحیح مرفوع حدیث میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ممانعت مروی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی حدیث ہے تو یا اس کی کوئی اصل نہیں یا وہ صحیح نہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہری نماز میں بھی مقتدی پر فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ کے علاوہ قرات قرآن جائز نہیں، البتہ سری نمازوں میں جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نماز کے متعلق فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ اور سری نماز کے متعلق حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی قرات کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون پڑھ رہا تھا؟ اس آدمی نے کہا میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے یہ گمان کیا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑ رہا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔
محل شاہد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو قرات سے منع نہیں فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ کے بعد صحابہ کوئی سورت پڑھ لیتے تھے اور ایسا کرنا جائز و مباح ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مقتدی کو جہری نمازوں میں امام کے سختوں کے وقفوں میں فاتحہ کی قرات کرنی چاہیے، جیسے کہ بعض آثار صحابہ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ عمل ضروری نہیں ہے۔ مقصود سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اسے کسی طرح بھی پڑھ لیا جائے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب امام کے پیچھے فاتحہ کی قرات کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اے فارسی اسے اپنے نفس میں پڑھ لو۔ صحیح مسلم۔ اور امام بیہقی نے کتاب القرات خلف الامام میں یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ سائل نے پوچھا، جب امام جہری قرات کرے تو میں کیا کروں؟ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے اپنے نفس میں پڑھ لو۔ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، خواہ امام کے ساتھ پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے۔ تحفۃ الاحوذی۔ مسئلہ فاتحہ خلف الامام کی مزید تفصیل و توضیح کے لیے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ مفید ہے۔ خیر الکلام فی القرات خلف الامام للامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب القرات خلف الامام للبیہقی۔ تحقیق الکلام فی وجوب القرات خلف الامام للشیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ابکار المنن فی نقد آثار السنن للشیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ جزء الصلاۃ للشیخ محمد صبحی حسن حلاق رحمۃ اللہ علیہ۔